کیا بدتمیزی ہے، اندھوں کی طرح کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ اور تمہیں منع کیا تھا نا کہ گھر کے اندر نہیں آؤ گی۔ دونوں کی زوردار تصادم پر اس کے ہاتھ سے چائے گری اور جب اس کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ بھڑک اٹھا۔ وہ بکھری نازک حالت میں گہری سانس لیتی ہوئی اس ظالم ستمگر پر نم نگاہ ڈالتے منمنائی، میں آپ کے لیے چائے بنا۔ شٹ اپ، نکلو میرے گھر سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا زبردستی باہر کوارٹر میں چھوڑنے گیا۔ فہد پلیز، میں بیوی ہوں آپ کی۔ مہوش روتی خود کو چھڑانے لگی۔ جب میں مانوں گا تب بنو گی، ابھی نہیں۔ اسے چھوڑتا ہوا وہ جیسے ہی مڑا۔ پلیز مجھے اپنی نوکرانی بنا لیں، لیکن یہاں تنہا مت چھوڑیں کہ کوئی اور ہاتھ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے شدت سے رونے لگی۔ لمحے بھر کو وہ ساکت ہوا۔ کس نے ہاتھ لگایا تمہیں؟ اس کی دھاڑ پر اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ تبھی فہد کی نظر سامنے آتے حارث پر پڑی تھی، اور حارث کو دیکھ کر جس طرح وہ ڈری تھی، اور حارث کا بھی فہد کو دیکھ کر رنگ اڑا تھا۔ لالا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حارث کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کیا اس نے تمہیں کچھ کہا؟ وہ حارث کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھا، اور مہوش اپنے آنسوؤں پر قابو پاتی سر جھکا گئی تھی۔ فہد کے سر پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ وہ تو حارث کو اندھا دھند مارنے لگا تھا۔ حارث کو اچھی طرح مار مار کر تھک گیا تو وہ سیدھا ہوا اور مہوش کی طرف بڑھا تھا۔ وہ تو اسے دیکھ کر ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ اس نے کانپتی مہوش کا ہاتھ پکڑا تھا اور گھر کے اندر لے آیا تھا۔ چاروں طرف سناٹا تھا، سب سو رہے تھے۔ اس نے بی جان کا دروازہ نوک کیا تھا۔ وہ پہلے ہی شاید جاگ رہی تھیں۔ کیا ہوا فہد، تم اس وقت؟ بی جان یہ آج سے آپ کے پاس رہے گی۔ اس نے مہوش کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آ جاؤ میرا بچہ۔ بی جان نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے سہمی ہوئی مہوش سے پوچھا تھا۔ وہ بی جان، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ وہ جلدی سے بہانہ بنا گئی تھی۔ اچھا آ جاؤ، تم ادھر سو جاؤ۔ فہد جا چکا تھا اور وہ بیڈ کی پائیتی والی سائڈ پر نیچے بیٹھنے لگی تھی جب بی جان نے اسے اوپر اٹھایا تھا۔ نیچے کیوں بیٹھی ہو بیٹا، اوپر آؤ میرے ساتھ۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے سو سکتی ہوں؟ وہ آہستہ سے بولی تھی۔ کیوں، تمہیں میرے ساتھ سونے میں کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں مگر اچھا نہیں لگتا نا اس طرح۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی تھی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے، آؤ تم ادھر آؤ میرے برابر میں۔ انہوں نے پیار سے پچکارتے ہوئے اسے اپنے ساتھ سلا لیا تھا، اور وہ حیران تھی۔ اتنے ظالم لوگوں میں اتنی نیک صفت عورت کو دیکھ کر وہ سچ میں حیران تھی، اور وہ پہلے دن سے ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ جتنا وہ ڈری ہوئی تھی، بی جان کے برابر میں لیٹتے ہوئے اس نے کمبل میں منہ دے لیا تھا، مگر اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ جب آنکھیں بند کرتی تو حارث کا مکروہ چہرہ اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ وہ ملازموں کے کوارٹر میں چارپائی پر سو رہی تھی جب اچانک ہی ونڈو میں کچھ کھٹکا سا ہوا تھا۔ وہ ڈر سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ پہلے اس کے ساتھ نذیرہ اماں ہوتی تھیں، مگر پچھلے 3 دن سے نذیرہ اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی اور اسے وہاں اکیلے سونا پڑ گیا تھا۔ تب اچانک ہی حارث کھڑکی سے کودا تھا اور اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ وہ جلدی سے چارپائی سے اترتی ننگے پاؤں باہر بھاگی تھی۔ رات کے 10 بجے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ صرف فہد تھا جو اسٹڈی میں جاگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی فہد جاگ رہا ہے، مگر وہ فہد کے پاس نہیں جا سکتی، اسی لیے وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ تبھی فت بیگم شاید پانی لینے آئی تھی۔ اسے کچن میں کھڑے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو اس وقت کچن میں؟ وہ میں چائے بنا رہی ہوں۔ اس وقت چائے؟ فہد کے لیے بنا رہی ہو؟ جی میں ان کے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ ہاں، دیر تک اسے کام کرنے کی عادت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، چائے دے کر جا کر سو جاؤ۔ جی۔ وہ فریج سے پانی نکال کر چلی گئی تھی، جبکہ کانپتے ہاتھوں سے وہ چائے بنا کر فہد کے کمرے میں گئی تھی۔ حارث اسے کافی دنوں سے پریشان کر رہا تھا۔ حارث کی غلیظ نظریں وہ اپنے جسم کے آر پار محسوس کرتی تھی، مگر اس گھر میں وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ ایک نوکرانی کی سنتا ہی کون؟ وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ اسے فہد سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، مگر فہد کے تاثرات اسے دیکھتے ہی ایسے تن جاتے تھے کہ اس میں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی اس سے بات کرنے کی۔ مگر پھر بھی فہد کی وہ دل سے مشغول تھی جس نے اسے بی جان کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر سب گھر والے موجود تھے۔ بی جان کے ساتھ وہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ بی جان نے اسے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ سٹ پٹاتے ہوئے سب کو دیکھنے لگی تھی۔ آپ بیٹھیں بی جان، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔
وہ جلدی سے کچن میں گئی تھی۔ بی جان، آج سے یہ آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ کے سارے کام یہی کرے گی۔ ٹھیک ہے، میرا تو اس سے کام کروانے کو دل ہی نہیں کرتا، بڑی پیاری بچی ہے، وہ پیار سے بولی تھی۔ ارے یہ بی جان کے کام کرے گی تو باقی کام کون دیکھے گا؟ ہمارے سارے ملازموں میں سے یہی کچھ ڈھنگ سے کام کرتی ہے، باقی نوکرانیوں کو تو ذرا ڈھنگ نہیں ہے کام کا۔ اور لالا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف بی جان کے کام کرے گی؟ شہرین کو بہت برا لگا تھا۔ مہوش سے تو وہ اپنے سارے کام کراتی تھی، اپنے کمرے کی صفائی، اس کی وارڈروب کی سیٹنگ وہ اتنے سلیقے سے کرتی تھی کہ شہرین اش اش کر اٹھتی تھی۔ شہرین جو بھائی کہہ رہا ہے وہ سنو بس۔ شہرین کی ماں عفت بیگم نے اسے ڈانٹا تھا۔ ویسے بات تو سچ ہے، یہ لڑکی کام بڑے شاندار کرتی ہے اور حلیے سے بالکل بھی کوئی نوکرانی نہیں لگتی، کھانا بھی اسٹائل سے کھاتی ہے اور ہے بھی دکھنے میں کتنی پیاری۔ لالا، آپ اسے کہاں سے لے آئے ہیں؟ ایسی نوکرانیاں تو 2-3 اور لے آئیں تو ہماری تو زندگی بن جائے۔ ماہین بھی فہد کی طرف منہ کر کے بولی تھی۔ اس پر فہد نے اسے گھورا تھا۔ بالکل ماما، ماہین صحیح کہہ رہی ہے، پتہ ہے زیان کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھال لیتی ہے کہ مجھے بالکل مسئلہ نہیں ہوتا، اور اس پر میں آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی ہوں زیان کے معاملے میں، ورنہ باقی نوکرانیاں تو توبہ ہے۔ فارس کی بیوی آئلہ بھی مہوش کی تعریف میں بولی تھی۔ اچھا بھائی، اب اس بحث کو ختم کرو۔ جب فہد کہہ رہا ہے کہ وہ صرف بی جان کے کام کرے گی تو تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اور فہد تو حیران تھا، اس کی بیوی سے یہ لوگ کتنے زیادہ کام کروا رہے تھے۔ لمحے کے لیے اسے برا بھی لگا تھا، مگر پھر وہ سر جھٹکتا ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ اس ساری گفتگو میں حارث سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ گھر والوں نے اسے چوٹ کا پوچھا تھا تو اس نے ایکسیڈنٹ کا بتا دیا تھا اور فہد نے اسے جن نظروں سے گھورا تھا اسے کھانا چھوڑ کر اٹھنا پڑا تھا، کیونکہ اپنی اس کزن سے وہ سچ میں بہت ڈرتا تھا۔ اس دن کے بعد مہوش کی زندگی میں جیسے سکون سا آ گیا تھا۔ پہلے سارا دن گھر بھر میں اس کے نام کی گردان ہوتی تھی۔ کوئی کہہ رہا ہے مہوش میری آ کر وارڈروب سیٹ کرو، کسی کو چائے کا کپ چاہیے تو مہوش کو آواز دی جاتی، زیان رونے لگتا تو مہوش کو بلایا جاتا۔ سب لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے تھے، مرد حضرات تو آفس چلے گئے تھے، جبکہ لڑکیاں اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھیں۔ بیجان کا ہاتھ پکڑ کر مہوش نے ان کو لاؤنج میں صوفے پر بٹھایا تھا۔ اٹھو لڑکی، بیجان یہاں بیٹھی ہیں، اتنے میں تم جا کر فہد کا کمرہ سیٹ کر دو، اور دھیان سے کرنا، اس کی کوئی چیز ادھر سے ادھر نہ ہو۔ عفت بیگم نے اسے حکم صادر کیا تھا اور فہد کے نام پر اس نے سٹ پٹا کر بیجان کو دیکھا تھا۔ ہاں بیٹا جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ فہد کے کمرے میں وہ پہلے بھی 1-2 دفعہ آئی تھی۔ ایک دفعہ اس کے کمرے میں میلے کپڑے لینے آئی تھی اور ایک دفعہ اسے چائے دینے آئی تھی۔ آج وہ تیسری دفعہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کمرہ بڑی خوبصورتی سے ڈیکور کیا گیا تھا۔ یہ کمرہ باقی مکینوں کے کمروں سے بالکل الگ تھا۔ کمرے کے سامنے دیوار کے ساتھ بڑا سا جہازی سائز بیڈ تھا۔ بیڈ کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ 2 صوفے سنگل سائز کے رکھے گئے تھے۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ الماری نصب تھی، جس میں فہد کے سارے کپڑے اور جوتے ترتیب سے رکھے گئے تھے۔ ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل تھا، جس پر اس کے پرفیوم اور باقی ضرورت کا سامان بڑی ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ نفاست پسند تو وہ بلا کا تھا، اور یہ نفاست اس کی شخصیت سے بھی جھلکتی تھی۔ مہوش نے سب سے پہلے بیڈ کی چادر درست کی تھی، پھر وہ پورے کمرے کی ڈسٹنگ کرنے لگی تھی۔ ڈسٹنگ سے فارغ ہو کر وہ الماری کی طرف بڑھی تھی اور اس کی وارڈروب کو ترتیب دینے لگی تھی۔ تب اچانک دروازہ کھلا تھا اور کوئی اس کے بہت قریب آیا تھا۔ وہ اس اچانک آہٹ پر ڈر گئی تھی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ سامنے فہد تھا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے دیکھتا دھاڑا تھا، جبکہ وہ جو کل رات ہوئے واقعے کی وجہ سے ذرا سی آہٹ پر بھی ڈر جاتی تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں، اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فہد اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے پانی ڈیل کر اس کی طرف لے کر آیا تھا۔ یہ پانی پیو، وہ غصے سے بولا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے گلاس کو پکڑا تھا اور صرف ایک گھونٹ ہی پی سکی تھی۔ باقی کا گلاس اس نے اسے واپس پکڑا دیا تھا۔ فہد نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ اتنا بھی کوئی بھوت نہیں ہوں جسے دیکھ کر تم ایسے ڈر گئی ہو۔ بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ وہ مجھے آپ کی ماما نے بھیجا تھا یہاں کی صفائی کرنے کے لیے۔ حد ہے، جب میں نے سب سے کہہ دیا ہے کہ تم صرف بی جان کا کام کرو گی تو ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ غصے میں بڑبڑایا تھا۔ وہ الماری کی طرف بڑھ گیا تھا۔
اپنی مطلوبہ فائل جو لینے آیا تھا، وہ آج صبح آفس جاتے ہوئے وہ فائل لے جانا بھول گیا تھا اور اب اسے دوبارہ یہاں واپس آنا پڑا تھا۔ وہ فائل لے کر جیسے ہی واپس مڑا، اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو، گئی نہیں ہو؟ وہ میرا تھوڑا سا کام باقی ہے، میں کر کے چلی جاؤں گی، اگر ادھورا چھوڑ کر جاؤں گی تو ڈانٹ پڑے گی، وہ اٹکتے اٹکتے بمشکل بولی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ، وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ اس تذلیل پر اپنے بہتے آنسو پوچھتی دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ آج وہ جو اس گھر کی نوکرانی بنی بیٹھی تھی، اگر چند سال پہلے اپنی زندگی میں وہ جھانکتی تو اس کی زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ وہ اپنے بابا شجاع حسین کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ مہوش کی ماں جب وہ محض 3 سال کی تھی تب ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کی ماما کے انتقال کے بعد اس کے بابا نے ہی اسے پالا تھا۔ مگر جب وہ 10 سال کی ہوئی تو اس کے بعد بابا کی زندگی میں ایک نئی عورت آئی تھی، شازمہ۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی اور اس نے خود شجاع کو شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ شجاع حسین شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا دوسری عورت آ کر اس کی بیٹی کی زندگی میں زہر گھول دے گی، مگر شازمہ اسے کچھ مختلف لگی تھی، اسی لیے اس نے کافی سوچ بچار کے بعد شازمہ سے نکاح کی حامی بھر لی تھی، اور یوں شازمہ نکاح کر کے اس گھر میں آ گئی تھی۔ مہوش کافی سلجھی ہوئی اور سمجھدار بچی تھی، وہ خود بھی شازمہ کو تنگ نہیں کرتی تھی اور شازمہ بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ شروع میں شجاع کو بیوی کی طرف سے ٹینشن تھی، مگر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ شازمہ اور مہوش ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ مہوش یہ بھول گئی تھی کہ شاید وہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ مہوش اب بھی اپنی حد میں ہی رہتی تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ 3 سال پہلے اس کے بابا ہارٹ اٹیک میں چل بسے تھے، اور یوں وہ اور شازمہ بیگم اکیلی رہ گئی تھیں۔ شازمہ بیگم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھیں، جبکہ شجاع حسین ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ یوں جب شازمہ کے شوہر کا انتقال ہوا تو سب کچھ ہی ان کے ہاتھ سے چلا گیا تھا، ان کا بزنس سارا ڈوب گیا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ ان کے پارٹنر نے ہتھیا لیا تھا۔ کچھ چند پلاٹس تھے جو بچے تھے، اور 2 DHA میں بڑے شاندار گھر تھے جو انہوں نے رینٹ پر دیے ہوئے تھے، اور اس پر ہی وہ دونوں ماں بیٹی گزارا کر رہی تھیں۔ مہوش یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں تھی۔ باپ کے جانے کے بعد وہ پارٹ ٹائم ایک جگہ نوکری کرنے لگی تھی، اسی میں وہ اپنا خرچ نکال لیتی تھی، کیونکہ شازمہ اب اسے خرچ کے نام پر کچھ نہیں دیتی تھی اور مانگنا اسے آتا ہی نہیں تھا، اسی لیے اس نے نوکری کر لی تھی۔ گھر کے حالات خراب ہونے لگے تھے۔ شازمہ بیگم جن کو عیاشی کی لت پڑ گئی تھی، گھر کی بگڑتی حالت دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ مہوش نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا اور اس نے اپنی زندگی کو اپنی چادر کے مطابق سمیٹ لیا تھا۔ وہ خواہشات کے بجائے ضروریات پر آ گئی تھی۔ اس کے برعکس شازمہ بیگم میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی خواہشات مار کر مہوش کی طرح قناعت پسندی کی زندگی گزارتیں۔ مہوش کی یونیورسٹی سے ٹرپ جا رہے تھے، ان کی کلاس بھی اسلام آباد جا رہی تھی، تو سہیلیوں کے بہت اصرار پر وہ بھی چلی گئی تھی۔ دوسری طرف فہد جو اپنے گھر کا بڑا بیٹا تھا، آفس کی ساری ذمہ داری اس کے سر پر تھی۔ اس کی زندگی بڑی بے رنگ سی تھی، گھر سے آفس اور آفس سے گھر، بس یہی اس کی روٹین تھی۔ لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگتا تھا وہ۔ گھر میں اس کی ماما یا بی جان اگر اس کی شادی کا ذکر چھیڑتیں تو وہ ہمیشہ انکار کر دیتا تھا، کیونکہ آج تک اسے کوئی جچی ہی نہیں تھی۔ اس کی زندگی کی واحد تفریح اس کے 2 دوست تھے، عبداللہ اور ثاقب، اور اب بھی وہی سے ایک ہفتے کے لیے بے حد اصرار کر کے اسلام آباد لے گئے تھے۔ وہ اسلام آباد میں جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، مہوش کی کلاس بھی اسی ہوٹل میں رکی ہوئی تھی۔ مہوش اپنی دوستوں کے ساتھ ہوٹل سے رات کو چہل قدمی کے لیے نکلی تھی۔ باتوں باتوں میں وہ تینوں لڑکیاں کافی دور نکل آئی تھیں۔ سدرا واپس چلتے ہیں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، ہم کتنی دور آ گئے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا ہے، یہ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں پھر واپس چلتے ہیں، سدرا ضد کرنے لگی تھی، اور تب ہی ایک شرارتی لڑکے نے آوارہ کتے کو پتھر مارا تھا اور وہ کتا ان کے پیچھے لگ گیا تھا۔ سدرا اور اس کی دوسری دوستیں وہیں درخت کی اوٹ میں چھپ گئی تھیں اور وہ واپس بھاگی تھی۔ کتا بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ کافی دور بھاگتے بھاگتے وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ فہد جو اپنے دوست عبداللہ کے ساتھ ہوٹل سے باہر آیا تھا، اس سے جب مہوش ٹکرائی تو اسے غصہ آ گیا تھا۔ کیا مصیبت ہے، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ میرے پیچھے کتا لگا ہے، پلیز مجھے بچا لیں،
وہ جلدی سے فہد کے پیچھے چھپ گئی تھی، اور فہد نے جب اس کے پیچھے دیکھا تو ایک کتا تھا جو مہوش کو فہد کے پیچھے چھپا دیکھ کر رک گیا تھا، اور پھر وہ خود ہی دم دبا کر پیچھے بھاگ گیا تھا۔ دیکھو، وہ خود ہی چلا گیا ہے، اور تم اس مریل سے کتے سے ڈر رہی تھیں جس سے شاید کوئی بلی بھی نہ ڈرتی ہو۔ ہاں، میں بلی نہیں ہوں، اس لیے اس کو اپنی بے عزتی ایک آنکھ نہیں گئی تھی۔ اچھا، اب تو بڑی زبان چلا رہی ہے، پہلے تمہیں سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، اب زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے کتے سے بچایا۔ وہ پھر بھی اس کا شکریہ ادا کر گئی تھی۔ اس نے پیچھے دیکھا تھا، اس کی دوستیں نہیں تھیں، اور وہ ان پر 2 حرف بھیجتی آگے بڑھ گئی تھی، مگر اسے اپنے ہوٹل کا راستہ بھول گیا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ دوبارہ سے فہد کی طرف مڑی تھی جو اس کے برابر میں چل رہا تھا۔ کیا مجھے اس ایڈریس پر چھوڑ دیں گے؟ وہ بلا کی بھلکڑ تھی، اس لیے اس نے ہوٹل کا نام اور ایڈریس لکھ کر بیگ میں رکھا ہوا تھا، اور فہد اس چٹ پر لکھا ایڈریس پڑھ کر ہنسا تھا۔ یہ یہیں تھوڑی دور آگے ہی ہوٹل ہے، ہم بھی وہیں رکے ہیں۔ کیا ٹرپ پر آئی ہو؟ جی، میں ٹرپ پر آئی ہوں۔ آئی ایم سوری، وہ اصل میں مجھے بھولنے کی تھوڑی عادت ہے، تو اس لیے وہ شرمندہ سی بولی تھی۔ چلے آئیں، ہم بھی ہوٹل جا رہے ہیں، آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا روم نمبر یاد ہے یا وہ بھی بھول گئیں؟ اور اس نے فہد کو گھورا تھا۔ اب آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ خدا کی قسم، میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں تو صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ جلدی سے صفائی دیتے بولا تھا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسے ہوٹل کے سامنے لے آیا تھا۔ یہ ہوٹل ہے، اور یہ اس طرف لڑکیوں کے روم ہیں، آپ نے اس طرف جانا ہے۔ فہد نے اسے اچھی طرح سے گائیڈ کیا تھا۔ اب وہ اس کا شکریہ ادا کرتی چلی گئی تھی، اور وہ کتنی دیر تک اسے پیچھے سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اور ہیلو مسٹر، یہ اتنا فری کیوں ہو رہے ہو؟ کافی دور کھڑا عبداللہ، جو کافی دیر سے اپنے دوست کی حرکات و سکنات کا معائنہ کر رہا تھا، اس کے پاس آتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ بس میں اسے راستہ دکھا رہا تھا۔ اسے راستہ دکھا رہے تھے یا خود اسے دیکھ رہے تھے؟ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بکواس بند کرو عبداللہ۔ مگر فہد، مجھے لگ رہا ہے میرے دوست کے دل کو وہ لڑکی بھا گئی ہے۔ شٹ اپ عبداللہ۔ وہ اسے چپ کرواتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے فیلوز کے ساتھ گھومنے چلی گئی تھی، اور اتفاق سے فہد لوگ بھی وہیں پر ہی موجود تھے۔ سب سے پہلی نظر مہوش پر عبداللہ کی پڑی تھی۔ عبداللہ نے فہد کو ٹوکا مارا تھا۔ ارے وہ دیکھو بھابھی، اور بھابھی کے نام پر فہد نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تبھی مہوش کی نظر اس پر پڑی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ اور یہ بھابھی کس خاطر میں تم کہہ رہے ہو اسے؟ وہ اسے گھورتا بولا تھا۔ ثاقب ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ کھانا لینے گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جو تمہاری آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی ہے نا، میں تو اسے بھابھی ہی کہوں گا۔ اور تب ہی عبداللہ نے مہوش کو ہاتھ ہلایا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اور وہ چلتی ہوئی فہد کے پاس آئی تھی۔ ارے واہ، آپ لوگ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں بھی اپنے فیلوز کے ساتھ آئی ہوں، ہے نا؟ دیکھیں کتنا حسین اتفاق ہے۔ یہ میرا دوست ہے فہد، اس کو بھی اسی طرح کی جگہ بہت پسند ہے۔ یقیناً آپ کو بھی ایسی جگہ بہت پسند ہوں گی۔ عبداللہ پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا۔ ارے ہاں، ایسی جگہ بھلا کسے نہیں پسند آتی، یہ تو جنت کا نظارہ ہے۔ وہ بڑے جوش سے بول رہی تھی۔ میں نے آپ کو اپنے دوست کا نام بتایا، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا مجھے۔ اور مہوش نے حیرت سے عبداللہ کو اور پھر فہد کو دیکھا۔ چھوڑیں آپ اس کو، یہ اس کی عادت ہے بکواس کرنے کی، فہد جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ مسکراتی تھی۔ میرا نام مہوش شجاع ہے، چلیں آئیں نا وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ عبداللہ کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا تھا۔ نہیں، میں وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہوں، آپ لوگ انجوائے کریں۔ وہ معذرت کرتی چلی گئی تھی۔ لے لیا مزہ، اب چلی گئی ہے وہ، فہد غصے سے بولا تھا۔ ارے یار، غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اگر کہوں تو منا کر واپس لے آؤں کہ میرا دوست آپ کو مس کر رہا ہے۔ بکواس بند کرو۔ وہ اسے گھورتا پیچھے چلا گیا تھا، کیونکہ ثاقب کھانا لے کر آ گیا تھا۔ آج ان لوگوں نے ادھر پہاڑوں میں بیٹھ کر کھانے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ آئیڈیا عبداللہ کا ہی تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں پاس ہوٹل میں چائے پینے چلے گئے تھے، جبکہ فہد ایک ضروری کال سننے کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ مہوش کو چوٹ لگ گئی تھی، اور اب وہ مزید چل نہیں سکتی تھی، اور اسی چوٹ کی وجہ سے اسے وین میں ہی رکنا پڑا تھا۔ اس کی ساری کلاس فیلوز چلی گئی تھیں، جبکہ وہ آیا کے ساتھ وہیں رک گئی تھی۔ فہد جو کال سننے کے لیے یہیں پاس ہی کھڑا تھا، اسے وہاں دیکھ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ آپ کی فیلوز یقیناً گھومنے گئی ہوئی ہیں،
آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ وہ جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی، برا سا منہ بناتے ہوئے اس نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چوٹ لگ گئی ہے، میں چل نہیں سکتی۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ کیا آپ نے یہاں کچھ لگایا؟ جی، وہ سر نے ٹیوب دی تھی، وہ لگائی ہے۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ اور فہد جو عبداللہ اور ثاقب کے پیچھے جانے والا تھا، اب یہیں بیٹھ گیا تھا، اور یہیں سے ان کی محبت کا آغاز ہوا تھا۔ کتنی دیر تک وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے۔ فہد اس کی معصومیت بھرے لہجے پر فنا ہو گیا تھا۔ کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ اگلی رات جو مہوش کی وہاں پر آخری رات تھی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب اس کی نظر فہد پر پڑی تھی، فہد نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا اور وہ اس کی بات سننے آئی تھی، تو وہ بنا کسی تہمید کے اچانک ہی بولا تھا، اور وہ اسے منہ کھولے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، صاف اور سمپل جواب ہے۔ مجھے آپ اچھی لگی ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی تو یقیناً آپ نے بھی کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے، اور میں برا انسان نہیں ہوں۔ آئی ایم سوری، مگر میری شادی کا فیصلہ میری ماما کریں گی۔ تو ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے ماما کا ایڈریس دے دیں، میں فیملی کو بھیج کر ان سے بات کر لوں گا۔ دیکھیں، اب آپ انکار نہیں کر سکتی۔ خود کہا ہے کہ آپ کی شادی کا فیصلہ آپ کی ماما کریں گی، اور مہوش کے دل میں نہ جانے کیا آئی تھی کہ اس نے بنا سوچے سمجھے اسے اپنی ماما کا فون نمبر اور ایڈریس اس کو لکھوا دیا تھا۔ پھر وہ چلی گئی تھی۔ اگلے دن ان کا آخری دن تھا، انہوں نے نکلنا تھا اور وہ واپس آ گئے تھے، مگر بس میں بیٹھنے سے پہلے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، اور ہوٹل کے 3rd فلور پر وہ کھڑکی میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فہد نے اسے ہاتھ ہلایا تھا، مگر مہوش نے مسکراتے ہوئے چہرہ موڑ لیا تھا۔ وہ آئی تو یہاں خالی ذہن تھی، مگر جاتے ہوئے یہاں سے بڑی حسین یادیں سمیٹ کر گئی تھی۔ مگر وہ جب واپس آئی تو اسے ایک بہت بری نیوز سننے کو ملی تھی۔ اس کی ماما نے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، وہ بھی اس انسان کے ساتھ جس سے وہ سخت نفرت کرتی تھی۔ ماما، میں شاذیب سے شادی نہیں کروں گی۔ مگر کیوں نہیں کرو گی مہوش؟ تم اپنی شادی کا اختیار مجھے دے چکی ہو، میں زبان دے چکی ہوں۔ مگر ماما، آپ جانتی ہیں شاذیب کتنا گندا انسان ہے، مجھے وہ زہر لگتا ہے، آپ جانتی ہیں اس بات کو۔ پلیز آپ جس سے کہیں میں شادی کر لوں گی، مگر میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ شادی تو تمہیں شاذیب سے ہی کرنی پڑے گی، میں نے زبان دی ہے، اور میں اب مکروں گی نہیں، اور میں نے بھی زبان دی ہے۔ اس کی اچانک زبان لڑکھڑائی تھی۔ کیا؟ کسے زبان دی ہے تم نے؟ وہ مما، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں نا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اپنی ماں کو کیسے سیٹسفائی کرے، جبکہ شازمہ بیگم تو اسے کھا جانے والی نظر سے گھور رہی تھی۔ تم اتنی بڑی کب ہو گئی کہ تم اپنی زندگی کے اتنے بڑے بڑے فیصلے خود لینے لگو؟ ماما، میں نے فیصلہ نہیں لیا، بس ایک بات ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر اس نے ساری بات بتا دی تھی۔ تم ایک انجان لڑکے پر کیسے اعتبار کر سکتی ہو؟ نہ جانے وہ کون ہے، کیسا ہے، اور ابھی تو اس نے رشتہ بھی نہیں بھیجا، اور تم اپنی ماں سے لڑنے بیٹھ گئی ہو۔ وہ رونے لگ گئی تھی۔ پلیز آپ ماما سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں کرتی اس سے بھی شادی، مگر میں شاذیب سے بھی نہیں کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے زہر لا کر دے دو تاکہ میں کھا کر مر جاؤں۔ نہ جانے کیوں شازمہ بیگم شاذیب سے شادی پر اتنا زیادہ زور دے رہی تھیں، اور مہوش پاؤں پٹختی کمرے میں چلی گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اتنی ضد کی تھی، اور شازمہ بیگم اس کی ضد پر حیران تھیں۔ اس نے 2 دن کھانا نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے اس کی بہت منتیں کی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم میری بات نہیں مانتی تو میں خود کو ہی ختم کر دیتی ہوں۔ شازمہ بیگم اس کے کمرے سے نکل آئی تھیں۔ مہوش بھاگ کر ان کے پیچھے آئی تھی۔ ماما، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ کچن میں آئی تھی اور چھری اٹھا کر اپنی نس پر رکھی تھی۔ نافرمان اولاد کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ تم نے مجھے ستیلی ماں ہی سمجھا ہے، میری محبتوں کا، میری ریاضتوں کا یہ صلہ دے رہی ہو تم۔ اتنا ثابت کر دیا کہ میں تمہاری ستیلی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کر لوں گی۔ آپ اس کی فیملی کو ہاں کر دیں۔ جیتی رہو، مجھے تم سے یہی امید ہے۔ شازمہ بیگم تو کھل اٹھی تھی اور انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا، اور مہوش کمرے میں چلی گئی تھی۔ اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے اچھے سے کھانا بناتی ہوں۔ ماما، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے سر میں درد ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ ارے ایسے کیسے سونے جا رہی ہو؟ میں تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہوں، جلدی سے فریش ہو کر آؤ اور پھر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کمرے میں گئی تھی
اور اس کا موبائل بج بج کر پاگل ہو رہا تھا۔ کوئی 10 کالز تو انجان نمبر سے تھیں اور 3 کالز اس کی دوست سدرا کی تھیں۔ سدرا کی پھر سے کال آ گئی تھی۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، وہ فون کان سے لگاتے بولی تھی۔ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی اور کہاں مر گئی تھی؟ اب کی بار وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے فہد کا؟ اور فہد کے نام پر وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم نے مجھے نہیں بتایا، اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے چھپائی، مگر میں تم دونوں کے بارے میں سب جانتی ہوں۔ اور وہیں پر فہد بھائی نے مجھ سے میرا نمبر بھی لیا تھا، اور ابھی تم فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اچھا، میں تم سے ملنے آ رہی ہوں، مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ وہ فون بند کر گئی تھی۔ شازمہ بیگم کے انتہائی اصرار پر مہوش نے 2-3 لقمے زہر مار کیے تھے، پھر وہ سونے کا کہتی آ گئی تھی۔ شازمہ بیگم تو خوشی سے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ وہ جا کر شاہزیب سے فون پر معاملات طے کرنے لگ گئی تھیں۔ جب سدرا گھر آئی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سیدھی مہوش کے کمرے میں آئی تھی۔ کہ تم یہاں سوگ منا رہی ہو، اور وہاں جو فہد کے ساتھ وعدے کر کے آئے ہو اس کا کیا؟ یہاں آتے ہی مکر گئی ہو؟ فہد بھائی نے آنٹی کو کال کی ہے اور انہوں نے اچھا خاصا ان کو سن لیا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہاں تم فہد کے ساتھ اور ادھر آنٹی نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کس کے ساتھ کیا ہے؟ اور مہوش اس کے گلے لگ کر بری طرح رونے لگی تھی۔ شاہزیب کے ساتھ۔ کیا؟ وہ شاہزیب؟ وہ ٹکلا؟ ہاں وہی ٹکلا۔ پتہ نہیں ماما کو کیا ہو گیا ہے، مجھے تو پہلے دن سے زہر لگتا تھا، اور اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اسی سے شادی کروں، ورنہ وہ اپنی نس کریں گی، کیونکہ انہوں نے زبان دے دی ہے۔ یار یہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں آنٹی؟ اور فہد بھائی کو میں نے تمہارا نمبر دیا تھا، وہ تمہیں کال کر رہا ہے، اور ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نے ان کو بتایا ہے کہ میں تمہارے گھر جا کے تمہاری سے بات کرواؤں گی۔ اب اس سے کیا کہوں؟ تم مجھ سے کہہ دو کہ وہ اب یہاں نہ آئے، نہ اپنا پرپوزل بھیجیں، بلکہ مجھ سے فون پر بات بھی نہ کریں۔ وہ منہ موڑتے ہوئے بولی تھی۔ مگر دیکھو مہوش، تمہیں اسٹینڈ لینا چاہیے۔ شاہزیب اور فہد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، یہی ہمارے شہر کا ہے۔ میں بابا سے یا بھائی سے کہہ کر اس کے بارے میں پتہ کروا لوں گی۔ شاہزیب کے معاملے میں وہ بہت اچھا آپشن ہے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں وہی کروں گی جو ماما کہیں گی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہے، تو فہد کا کیا کریں؟ اس کو کیسے سیٹسفائیڈ کریں؟ سدرا کو بس اسی کی فکر تھی۔ تم اسے کہہ دو کہ مہوش نے انکار کر دیا ہے۔ لو پھر اس کی کال آ گئی ہے، میں اسے کیسے انکار کروں؟ تم اس سے بات کرو اور انکار کر دو۔ لو تم لوگ خود ہی بات کر لو۔ سدرا نے فون اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں میں نہیں بات کر رہی ہوں، تم خود کر دو، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ سدرا نے کال کی تھی اور فون اسپیکر پر ڈال دیا تھا۔ ہاں سدرا، کیا آپ نے مہوش سے بات کی؟ فون کے اسپیکر سے اس کی بے چین آواز گونجی تھی۔ میں اسے کالز کر رہا ہوں مگر وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی۔ جی فہد بھائی، آپ ہولڈ کریں، میں بتاتی ہوں۔ آپ اب کیا بتاؤں؟ وہ تو تیرے لیے مجنوں بنا بیٹھا ہے، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ تم اس سے کہہ دو کہ میں اب کسی اور کو پسند کرنے لگی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ سدرا نے موبائل ہولڈ سے ہٹایا تھا۔ مہوش مجھے بتاؤ، فہد کو اب کیا جواب دوں؟ سدرا جان بوجھ کر فون مہوش کے قریب کرتے بولی تھی۔ سدرا اس کو انکار کر دو، میں شاہزیب کو پسند کرتی ہوں، وہ فہد سے درجے بہتر ہے۔ وہ خود پر قابو کرتی، اس نے کن مشکلات میں یہ الفاظ ادا کیے تھے یہ بس وہ ہی جانتی تھی۔ اسپیکر سے ہٹا کر اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، اس نے فہد کو یہی تاثر دیا تھا کہ مہوش کو اس کال کا نہیں پتہ۔ دوسری طرف چند پل خاموشی رہی اور پھر فہد نے فون کاٹ دیا تھا۔ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا مہوش۔ جب کال کٹ گئی تو وہ روحانسی سی بولی تھی۔ چند دن دل کو درد ہوگا مگر آہستہ آہستہ حالات کے مطابق میں خود کو ڈھال لوں گی، مگر میں ماما کو ناراض نہیں کر سکتی۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ سدرا اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس کا بار بار دل چاہ رہا تھا فہد بھائی کو فون کر کے بتا دے، مگر مہوش نے اسے قسم دی تھی تو وہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ شاہزیب اس کے بابا کا بزنس پارٹنر تھا اور اس نے شجاع حسین کی وفات کے بعد ان کا سارا بزنس ہتھیا لیا تھا، مگر ان لوگوں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی۔ اس کا شازمہ بیگم کے پاس آنا جانا کافی حد تک بڑھ گیا تھا اور مہوش کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر نہ جانے اس کی ماما کو اس میں کیا نظر آتا تھا کہ وہ اس کی آؤ بھگت میں دیوانی ہو جاتی تھی۔ آئے دن وہ ان کے گھر ٹپکا ہوتا تھا۔
महविश ने कितनी दफ़ा अपनी मम्मा से कहा था कि वो इनका आना जाना बंद करें, जबकि शाज़मा हमेशा इसको डांट देती थी। वो 36 साल का उधेड़ उम्र शख्स था, मगर उसने ख़ुद को मेंटेन ऐसे किया हुआ था कि उसके चेहरे से इतनी उम्र वाज़ेहा नहीं होती थी। वो पहले से शादीशुदा और बाल बच्चों वाला था, मगर उसने अपनी शादी इन लोगों से छुपाई थी। दूसरी तरफ फहद तो शर्मिंदगी में बुरी तरह से गड़ गया था। पूरी ज़िंदगी उसने कभी लड़कियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, और अब जिस लड़की पर उसका दिल आया था उसने इसे कैसे बेइज्जत किया था। वो हैरान था। उसे महविश की मासूमियत ही अच्छी लगी थी, और वो कितनी चालाक निकली थी। ये लड़कियां सारी ऐसी होती हैं। वो अपने ऑफिस में बैठा बुरी तरह से खुद को कोस रहा था जब उसका दोस्त अब्दुल्ला उसके पास आया था। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? यार, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ है यार? आप ही का शौहर दूसरी शादी कर रहा है और उसमें आप ही ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है। अरे ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। अभी अम्मी को कॉल आई है। अम्मी बहुत गुस्से में हैं और मैं चाहता हूँ तुम जाकर बात करो। तुम्हें पता है तुम्हारी बात वो सुन लेती हैं। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और फहद जो अपनी परेशानी में बैठा था वो उठकर खड़ा हो गया था और अब्दुल्ला के साथ चला गया था। वहीं से साकिब भी पहुँच गया था। साकिब इनका दोस्त था और अब्दुल्ला का कज़न भी था। मुझे समझ नहीं आती वो कौन है और किससे शादी कर रहे हैं। वो एक आवारा सी औरत की बेटी है और पैसों की लालच में वो लोग शादी कर रहे हैं, मगर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो सीधी परेशान थे। वो सभी और आंटी को समझाता रहा था, मगर वो माँ थी, अपनी बेटी के घर पर कैसे सब्र कर सकती थीं। शाम को घर आ गया था। उस दिन वो घर में बहुत लेट आया था। खाना खाए बिना ही सो गया था। घर में और किसी ने तो नोटिस नहीं किया था, मगर बीजान ने नाश्ते की टेबल पर उससे पूछा भी था, और वो बस थकावट का बहाना बना गया था। तभी अब्दुल्ला की कॉल आई थी। वो लोग इसे किसी जगह पर बुला रहे थे। वो इनकी परेशानी समझता था, इसीलिए वो जल्दी से इनके पास पहुंच गया था। वो लोग इस वक्त साकिब के फ्लैट पर थे। देखो फहद, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, मगर तुम्हें दोस्ती की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुम्हें पता है अब्दुल्ला भी बाल बच्चों वाला है और मैं भी, वरना हम में से दोनों ये काम खुशी खुशी कर लेते। क्या काम करना है मैंने? शाहसेब जिससे शादी कर रहा है उस लड़की की माँ से बात करनी है। वो इस औरत को 10 करोड़ दे रहा है और मैंने 12 करोड़ में बात डन कर ली है। तुम्हें उस लड़की से निकाह करना होगा। भले बाद में छोड़ देना, मगर फ़िलहाल तुम्हें इस लड़की से निकाह करना होगा। और फहद हैरान था। ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैं जितना कह रहा हूँ तुम इतना ही करो। वो हैरत से इनको देख रहा था। देखो, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। शाहज़ेब बास नहीं आने वाला। सारे मामला तय हो चुके हैं। तुम बताओ। युस्मा से वो इतना अटैच था। वहाँ का बंदोबस्त भी मैं कर चुका हूँ और 12 करोड़ भी मैं अदा कर चुका हूँ। अब बस निकाह करके लड़की को लाना है। निकाह के लिए अब्दुल्ला साथ नहीं जा, क्योंकि उसकी वालदा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो हॉस्पिटलाइज थी और निकाह के वक्त फहद महविश को देखकर हैरान रह गया था। निकाह के बाद साकिब ने आखिरी 2 करोड़ जो रहते थे वो कैश की सूरत में शाज़मा बेगम को अदा किए थे। 10 करोड़ में पहले अदा कर चुका हूँ और ये 2 करोड़ आपका। और महविश के सामने शामा अपनी पोल खुल जाने पर हैरान ही रह गई थी, जबकि महविश सदमे से माँ को देख रही थी। उसने कभी इनको सुतेला नहीं समझा था, मगर उन्होंने तो शायद इसको कभी सगी औलाद ही नहीं समझा था, इसलिए तो उन्होंने इसका सौदा कर दिया था। शाहज़ेब से वो 10 करोड़ में और इधर इसने 12 करोड़ में इसको बेच दिया था। चलें अब। साकिब गुस्से से महफिश की तरफ बढ़ते हुए बोला था। जब फहद ने इसे रोक दिया था और इसका हाथ पकड़ी वो इसे बाहर ले आया था। फहद को अब्दुल्ला और साकिब ने कहा था कि वो महविश को किसी फ्लैट पर छोड़ देंगे, जबकि फहद को ये गवारा नहीं था। वो इसे अपने साथ अपने घर ले आया था और सबके सामने उसने महविश को एक नौकरानी के तौर पर मुतारिफ करवाया था कि इसे काम की अशद ज़रूरत है, यही रहेगी। बाकी घर वाले इतनी मॉडर्न नौकरानी को देखकर हैरान रह गए थे, जबकि बीजान पहले दिन से ही ठिठक गई थी। 3 माह से ऊपर हो गए थे उसे बीजान के पास रहते हुए, और 6 माह तो इनके निकाह को हो चुके थे। महविश का पीछे किसी से कोई राब्ता नहीं था, न उसके दोस्तों के साथ और न ही इस नाम नेहाद माँ के साथ। 3 माह इसके बहुत तकलीफ में गुजरे थे, मगर जब से वो बीजान के पास आई थी अब सुकून में थी।
بیجان نے ایک دو دفعہ اس سے اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھنا چاہا تھا، جبکہ وہ کچھ بھی بتا نہیں سکی تھی، اور بیجان نے پھر زیادہ اصرار کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا تھا۔ فہد کی پھوپھی کے بیٹے کی شادی تھی، سب لوگ بھی وہیں گئے ہوئے تھے، مگر بیجان نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ مہوش کو بخار تھا اور وہ ساتھ نہیں جا سکتی تھی، تو مہوش کا خیال کر کے ہی بیجان وہیں رک گئی تھی، جبکہ ان کی بہن نے فون کر کے بیجان سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا، مگر بیجان نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ بیجان دراصل فہد کی پھپھو تھی، جو جوانی میں بیوہ ہو کر بھائیوں کے گھر آ بیٹھی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ نکاح نہیں کیا تھا۔ بیجان کا اخلاق بہت اچھا تھا، اس لیے سب ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور فہد تو ان کا سب سے فیوریٹ بچہ تھا۔ اس دن جب سب لوگ ایک ہفتے کے لیے شادی پر گئے ہوئے تھے، شادی کا فنکشن اسلام آباد میں ہونا تھا، تو سب لوگ وہیں پر تھے۔ بیجان اپنے کمرے میں سو رہی تھیں، وہ ان کے لیے کھانا بنانے کی غرض سے کچن میں آئی تھی، تبھی شازمہ بیگم گھر کے اندر آئی تھیں۔ ملازم ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ملازم کو دھکا دیتی سائڈ پر کرتی آ گئی تھیں۔ میری بیٹی یہاں رہتی ہے، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ شازمہ کی آواز سن کر مہوش کچن سے باہر نکلی تھی۔ اب آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور کیوں آئی ہیں اب؟ میری بیٹی، تم اپنی ماں کو غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم نے سوچا تھا۔ میں کتنی پریشان ہوں تمہارے لیے۔ شازمہ کو دراصل شہزیب نے دوبارہ پھر سے لوٹ لیا تھا۔ اس نے اسے بلیک میل کر کے ثاقب کے دیے ہوئے 12 کروڑ بھی ہتھیا لیے تھے، کیونکہ شہزیب کے پاس شازمہ کی کچھ غیر مناسب ویڈیوز تھیں جن کو اس نے وائرل کرنے کی دھمکی دی تھی، اور شازمہ کو اپنے سارے پیسے اس کو دینے پڑے تھے، اور وہ پھر سے خالی ہاتھ رہ گئی تھیں، اور ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہ آخرکار اس کے پاس پہنچ گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر پیسے والا ہے، اور وہ اس سے بہلا پھسلا کر کچھ نہ کچھ تو ہتھیا ہی لیتی، اور اسی غرض سے وہ یہاں آئی تھیں۔ مگر مہوش کو یہاں دیکھتے ہی پاگل ہو اٹھی تھی۔ آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جائیں، آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا۔ پہلے ہی آپ میری عزت 2 کوڑی کی کر چکی ہیں، اب مزید میرا بھرم نہ ہی توڑیں تو بہتر ہے۔ اور میں آپ کو ماں تو کیا عورت بھی نہیں سمجھتی، نفرت کرتی ہوں میں، شدید نفرت آپ سے۔ میں نے آپ کو ماں کا درجہ دیا، اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرا سودا کر دیا۔ میں بھی حیران تھی کہ میری ماما شازیب جیسے آوارہ کے ساتھ میری شادی کیسے کر سکتی ہیں۔ وہ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ آپ میرا رشتہ نہیں، آپ تو میرا سودا کر رہی تھیں۔ اور میری بے وقوفی دیکھیں کہ میں نے آپ کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے فہد کو خود سے بدگمان کیا، اور جس کی سزا میں ابھی تک بھگت رہی ہوں، آپ کے لیے بہتر ہے یہاں سے چلی جائیں، ورنہ میں آپ خود کو ختم کر لوں گی۔ دیکھو مہوش، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ شازمہ اس کی طرف بڑھی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں سبزی کاٹنے والی چھری تھی، اس نے اپنی گردن پر رکھ لی تھی۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ ہذیانی ہو رہی تھی، جبکہ فہد اور بیجان جو کب سے باہر کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے، اچانک فہد اس کی طرف بڑھا تھا، اور اس نے بھاگ کر اس کے ہاتھ سے چھری پکڑی تھی۔ صادق، وہ اونچی آواز میں چلایا تھا جب ایک ملازم گھر کے اندر آیا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کر یہاں سے نکال دو، اور آئندہ یہ یہاں تمہیں آس پاس نظر آئے تو بے شک شوٹ کر دینا اسے۔ تمہیں میں دیکھ لوں گی مہوش، یاد رکھنا، میں تمہیں سکون سے جینے نہیں دوں گی۔ وہ جاتے ہوئے بھی اس کو دھمکانا نہیں بھولی تھی، اور بیجان نے آگے بڑھ کر مہوش کو گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ ان سے دور ہوتی کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ بیجان فہد کی طرف آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، تم چھوٹے سے تھے جب سے میری گود میں کھیل رہے ہو، تمہیں بھتیجا کم اور بیٹا زیادہ سمجھا ہے، بلکہ سمجھو تمہاری تربیت ہی میں نے کی ہے۔ مجھے آج خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، کتنی گھٹیا تربیت کر دی میں نے تمہاری۔ اور وہ حیرانی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ بیجان، میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، اس کو یوں لاوارث چھوڑ دیا، بیوی کے بجائے تم نے سب کے سامنے سے نوکرانی بتایا، تمہیں شرم نہ آئی؟ مگر بیجان، آپ کیسے جانتی ہیں یہ سب؟ میں پہلے دن سے ہی جانتی ہوں تم دونوں کے بارے میں۔ کھٹک تو مجھے پہلے دن سے ہی ہو گئی تھی، مگر اس رات جب حارث نے اسے ہراس کرنے کی کوشش کی تھی،
اس رات میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی تھیں اور میں چاہتی تھی تم خود اس رات سے پردہ اٹھاؤ، مگر نہیں، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ تو پہلے ہی حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ بے جان، وہ ایک غلط فہمی تھی، میں اسے منا لوں گا، مگر پلیز آپ مجھ سے ناراض تو نہ ہو۔ اگر اسے منا لو گے تو میں بھی مان جاؤں گی، اور اگر وہ نہ مانی تو یاد رکھنا میں تو ساری زندگی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ ناراضگی سے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ فہد اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا پریشان سا کھڑا تھا، اور پھر وہ کچھ سوچتا ہوا اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ مہوش شاید واش روم میں تھی، اس نے واش روم کا دروازہ ناک کیا تھا اور وہ ڈری ہوئی باہر آئی تھی۔ وہ شاید رو رہی تھی اور اس کا منہ دھلا ہوا تھا۔ میں نے نہیں ان کو یہاں بلایا، پتہ نہیں کیسے یہاں آ گئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے گھرائے ہوئے لہجے میں بہت مشکل سے بول پا رہی تھی۔ تم نے وہ سب کیوں کیا تھا؟ وہ بہت مشکل سے بول پایا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ڈر سے بولی تھی۔ تم نے سدرا کے فون پر وہ سب جان بوجھ کر بولا تھا۔ اور مہوش نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ ہاں، کیونکہ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں پتہ نہیں اتنا غصے میں پاگل کیوں ہو گیا کہ آئی ایم سوری، پلیز، اٹس اوکے۔ آپ پلیز جائیں، بے جان آ جائیں گی، ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ جلدی سے بولی تھی۔ بے جان کو پتہ ہے کہ تم میری بیوی ہو، اور اب میں باقی سب کو بھی جلدی بتا دوں گا، اور تم اب یہاں نہیں رہو گی، چلو میرے ساتھ۔ مگر کہاں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ جب مہوش نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تھا۔ میرے ساتھ اب تک جتنا برا میں کر چکا ہوں کر لیا، اب مزید نہیں، مگر پلیز اب ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیا تم اب مجھے سزا دو گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، وہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر سب لوگ مجھے گھر کی نوکرانی سمجھتے ہیں، اور وہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ میرے ہی کہنے پر تم نوکرانی بنی تھی، اور میرے کہنے پر اب تم مالکن بن جاؤ گی۔ میرے آگے کوئی نہیں بول سکتا، تم جانتی ہو اس بات کو۔ اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ آؤ۔ بے جان، میں نے آپ کی بہو کو منا لیا ہے، اب آپ بھی مان جائیں پلیز۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر ناراض سی بیٹھی ہوئی بے جان کے قدموں میں جا بیٹھا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے، اگر یہ مان گئی تو میری ناراضگی کی کوئی تک نہیں بنتی۔ مگر ایک بات پر تو میں مہوش سے بھی بہت ناراض ہوں۔ ویسے تو مجھے ماں کا درجہ دیتی ہے، مگر اپنی زندگی کا اتنا اہم راز مجھ سے چھپائے رکھا۔ کیوں مہوش؟ اور وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ میرے پاس سوائے ذلتوں کے بتانے کا کچھ تھا ہی نہیں۔ بابا کے بعد ماما نے جو میرے ساتھ کیا، میرے لیے وہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ وہ بہت اچھی تھیں، انہوں نے آج تک مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ وہ میرا سودا کر رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ میں اس صدمے سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکی، اور آج میں نے 6 ماہ بعد ان کو دیکھا ہے۔ وہ عورت جن کے بنا میں چند گھنٹے بھی بہت مشکل سے گزارتی تھی، مگر آج ان کو دیکھ کر مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ میرے دل میں ان کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ سے چھپایا، مگر یہ سب باتیں بتانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ بے جان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ چلیں بھائی، اب تھوڑا سا پیار مجھے بھی کر لیں بے جان۔ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے گلے ملتے دیکھ کر بولا تھا، اور بے جان نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اسے بھی اپنے ساتھ لگا لیا تھا، جبکہ مہوش فہد کو دیکھتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ یہ کہانی اس حقیقت کو خوبصورتی سے اجاگر کرتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہوتا ہے، نہ اس کا رتبہ، دولت یا حیثیت۔ مہوش نے ظلم، دھوکے اور بے شمار آزمائشوں کے باوجود اپنے صبر، حیا اور وقار کو نہیں چھوڑا، جبکہ فہد نے اپنی غلط فہمی، غصے اور انا کی قیمت خود بھی ادا کی، مگر اپنی غلطی تسلیم کر کے اسے درست کرنے کی ہمت بھی دکھائی، جو اس کے کردار کی مثبت تبدیلی تھی۔ بے جان محبت، حکمت اور انصاف کی بہترین مثال بن کر سامنے آئیں، جبکہ شازمہ اور حارث جیسے کردار یہ یاد دلاتے ہیں کہ لالچ، خود غرضی اور ہوس آخرکار انسان کو رسوا ہی کرتی ہے۔ ہر رشتے کی بنیاد اعتماد، احترام اور سچائی ہوتی ہے،
اور جب یہ بنیاد کمزور پڑ جائے تو محبت بھی امتحان بن جاتی ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی کے حالات دیکھ کر اس کی قدر کم نہ کی جائے، کیونکہ خاموشی سے درد سہنے والے لوگ اکثر سب سے مضبوط ہوتے ہیں، اور جو لوگ دل توڑتے ہیں وقت ایک دن انہیں اپنے اعمال کا آئینہ ضرور دکھاتا ہے۔ امید ہے یہ داستان ہر قاری کے دل میں انسانیت، صبر، انصاف اور رشتوں کی قدر کرنے کا احساس پہلے سے زیادہ مضبوط کر دے گی۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔